الرحمن الرحيم. نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آج یہ ہمارا 28واں درس ہے. آج درس کچھ مختصر ہوگا. اس کے اندر چند بنیادی واقعات ترتیب کے اعتبار سے ان کا ذکر ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس درس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نہ صرف یہ کہ رسمن ہو بلکہ دل کے کانوں سے سننے کی، سمجھنے کی توفیق دے. بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا ہے. میں آج کا درس شروع کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر رہنما سمجھتے ہیں. اس کا موقع ہمیں ہر روز کئی بار ملتا ہے. دیکھیں، اپنے ساتھ ہم سنجیدہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ ہم اپنے آپ کو روز جانچ سکتے ہیں. آج اور اس وقت بھی جانچ سکتے ہیں. ابھی بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ کتنے مخلص ہیں. ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کتنا رہنما سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ تو بچپن سے ہم کو مل گیا، لیکن ان کی زندگی کو اپنے سامنے ہم نے رکھا ہوا کتنا ہے. ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ سکتا ہے، ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے. اور اسی جذبے کے تحت، اسی جذبے کو بیدار کرنے کے لیے میں نے یہ چھوٹے سے درس کا آغاز کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سبقن کی طرح ایک ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ دل میں اتارتے اس جذبے کو بیدار کرنے کے لیے کہ ہمارے آقا کی زندگی کس وقت کس طرح گزری، کون سے واقعات کس طرح پیش آئے. جو کسی کا محبوب ہوتا ہے، جس کا کسی سے تعلق ہوتا ہے، اس کی زندگی کے گوشوں کو جھانکنے کی کوشش کرتا ہے کہ بچپن میں کیسا تھا اور اس کے بعد کیسا تھا. اس کی بچپن کی کوئی شرارت ہو تو وہ بتاؤ. آج کل تو جھوٹے عشق کے اندر ایک دوسرے سے رنگ بھی پوچھے جاتے ہیں کون سا پسند ہے، جوڑا بھی پوچھا جاتا ہے کون سا پسند ہے، اور کھانا بھی پوچھا جاتا ہے کون سا پسند ہے. یہاں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی تو یہ بھی کوئی ضروری چیز ہے، اس میں کون سا شرعی مسئلہ ہے جو ہم کو سیکھنا ضروری ہے، جو ہم کو پتہ ہونا ضروری ہے. محبت کے اندر کوئی قانون نہیں ہوتا، محبت کسی قانون کی پابند نہیں ہوتی. اور محبتوں میں بدگمانی اور محبتوں میں جھولیں، محبت میں لاعلمی، محبتوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. محبت تو مخلص ہو کر ہوتی ہے، محبت تو بے لوث ہو کر ہوتی ہے. ہمارے آقا سے ہماری محبت مخلص ہو کر ہو، بے لوث ہو کر ہو کہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانا ہے، اپنا پیغمبر مانا ہے. ان کے لیے جان دینے کا ارادہ ہے، ان کے لیے جان کی بازی لگانے کی نیت ہے، ان کے لیے جان دینا گوارا ہے. لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے آقا کی زندگی گزری کیسے تھی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کا ایک ایک گوشہ ہمارے سامنے محفوظ ہے. آج یہ 28ویں درس کا میں آغاز کر رہا ہوں اور میں بالکل بے بس ہوں کہ میں کہاں سے کوریت کے تلاش کر کے ان چیزوں کو لے کر آتا ہوں اور پھر اس کے بعد جب دیکھتا ہوں تو اور بھی چیزیں وہی رکھی ہوتی ہیں. جیسے آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 50ویں برس کے 1-2 واقعات کا ذکر کروں گا. جو زندگی کا 50واں برس ہے، جب شام ابی طالب کی گھاٹی کا قصہ ہو چکا، ابو طالب کا انتقال ہو چکا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر تشریف لے کر گئے.
طائف کے سفر پر گئے ہیں اور وہاں کا واقعہ تفصیلاً میں نے گزشتہ درس میں عرض کر دیا تھا. طائف کے سفر میں کیا ہوا، کس طرح ہوا، اجمالاً تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ کیسے کیسے معاملات وہاں پر طائف کے سفر میں ہوئے. وہاں سے واپسی پر کیا ہوا، آپ نے ایک باغ میں پناہ لی، وہاں پر جو ایک عیسائی غلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ میں نے کچھ اجمال کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا یا نہیں کیا مجھے بھی ذہن میں نہیں ہے، لیکن بہرحال میں نے وہاں تک دیکھا تھا اس چیز کو. اس کے بعد کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے چلے ایک باغ میں پناہ لی تھی، اور وہاں پر عباس نامی ایک غلام تھا. اس غلام کو آپ نے تبلیغ کی، اس نے آپ کے زخمی قدم مبارک پہ بوسہ دیا اور آپ پر ایمان لے کر آیا. آپ نے اس کو حضرت یونس علیہ السلام کی باتیں بتائیں، کیونکہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کے علاقے کے رہنے والا تھا. تو آپ نے اس سے تعارف کروایا تو کہنے لگا کہ میں ان کو جانتا ہوں، اور ہمارے علاقے کے ایک بہت بڑے عالم بس وہ ان کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی اسی نے نبی بنایا ہے جس نے یونس کو نبی بنایا تھا، اور میں بھی ایسے ہی پیغمبر ہوں، میرے بھائی جیسے یونس پیغمبر ہوا کرتے تھے. خیر مجھ تفصیلی واقعہ ہے، میں غالباً ذکر کر چکا ہوں. اس سے آگے طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے میں ایک مقام ہے طائف اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے جس کا نام ہے نخلا جس مقام کا نام ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری، اور رات گزار کے صبح فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دو نمازیں تھی، ایک فجر کی نماز تھی اور ایک مغرب کی نماز تھی. یہ دو مغرب کے وقت نماز پڑھی جاتی تھی 2 رکعت، اور ایک فجر سے طلوع ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی. یہ 2 نمازیں فرض تھی. بعضوں نے کہا تہجد کی نماز تھی، بعضوں نے کہا ویسے ہی آپ بیٹھے تلاوت فرما رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ احقاف کی آیت نمبر 26 تا 32 آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے. تو یہ تلاوت ہو رہی تھی. اس کے پیچھے تھوڑا سا پیچھے آئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، مجھے صرف ایک کتاب میں یہ واقعہ ملا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ درست بھی ہو، لیکن اٹیچ ہو رہا ہے تو اس لیے میں سنا رہا ہوں. اس لیے کہا کہ مجھے تحقیق نہیں ہو سکی کہ یہ اس کی صحت کے بارے میں، لیکن واقعہ احادیث سے ملتا ہے تو اس وجہ سے سنا رہا ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس بات کی تصریح نہیں ہے کہ نبوت ملی، یہ اس بات کی تصریح نہیں ہے کہ پیدائش ہوئی، لیکن آثار سے معلوم ہو رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو آسمانوں پر پہرا ڈالنا شروع کر دیا گیا. آسمانوں پر پہرا ایسے ڈالا کہ آپ حضرات اگر کوئی پنجاب میں جائے، کسی دیہات میں جائے اور دیہات میں جا کے کھلے آسمان کے نیچے لیٹ جائے، اس کو ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک ستارہ چلتا ہوا نظر آئے گا، بڑی اسپیڈ کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ، یوں دور تک جائے گا اور پھر ختم ہو جائے گا. یہ آپ حضرات دیکھتے ہوئے فَأَتْبَعَهُمْ شِهَابٌ مُبِينٌ فَأَتْبَعَهُمْ شِهَابٌ مُبِينٌ. اللہ نے قرآن مجید کے اندر النجم الثاقب کا ذکر فرمایا ہے کہ شہابی جو شہاب الثاقب ہے، ہمارے سائنس ٹیچر تھے، میں ان کا نام لینا اچھا نہیں لگ رہا. انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں سائنس کے اندر شہاب الثاقب کا مضمون پڑھا رہے تھے، تو بڑے جینیس استاد تھے. کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے سارے مولویوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دوں. ان کو پتہ نہیں کہاں سے خبریں ملتی ہیں. یہ کہتے ہیں جی شیطان ایک شیطان کے کندھے پر بیٹھتا ہے، پھر دوسرے پر بیٹھتا ہے، پھر تیسرا اس کے اوپر، تو یوں کرتے 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 آسمان پہ پہنچتے ہیں. جیسی آسمان پہ پہنچتے تو کچھ تھوڑی سی آواز سنتے ہیں، تو پھر ان کے پیچھے ایک شہاب الثاقب لگتا ہے، اور وہ کہتے ہیں رات کو مجھے لکیر بنتی ہے تو وہ شیطان کے پیچھے بھاگ گئے. پھر کوئی سیڑھی اوپر کیسے جائے گی آسمان تک؟ 6 بندے یوں کھڑے ہو کے دکھا دیں مجھے.
وہ اپنی عقلیات ثابت کرتے تھے. 6 بندے لوگ کھڑے ہو کے دکھا دیں مجھے, شیطان پتہ نہیں کیسے آسمان تک اس طرح لمبے ہوتے ہوتے پتہ نہیں اتنا اونچا آسمان ہے, ان کا شیطان پتہ نہیں کیسے آسمان تک پہنچ جاتا ہے. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اگر کوئی کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان جب آسمان تک پہنچتا ہے تو اتبعہ شہاب مبین. ہمیں کیسے آتا ہے کام کی چیز کرتی میری بہت 3 پڑھوں آگے پڑھنا شروع کر دے گا, میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا. تو شیاطین کا پہرا ڈال دیا گیا, شیاطین سے بچانے کا پہرا ڈال دیا گیا آسمانوں پر. اور وہ ایسے ہوا کہ شیطان جب آسمان کی خبریں ہم سن نہیں پا رہے تو ساری دنیا میں پھیل جاؤ, ساری دنیا میں پھیلو کہ کون سا ایسا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے آسمان کی خبریں روک لی گئی ہیں. تو پھر بعض روایتوں کے مطابق پہلے ملاقات ہوئی اور بعض کے مطابق یہ ملاقات ہوئی. یہ ملاقات نہیں ہوئی بلکہ بخاری اور مسلم میں لکھا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ جنات سن رہے ہیں, اور سن کے کہنے لگے یقیناً یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا ہے. شیطانوں کو پہلے آسمانوں پر جانے کی اجازت ہوا کرتی تھی. ابلیس سے پہلے آسمان کی عبادت کی, پھر دوسرے پر, پھر تیسرے پر, تو کرتے کرتے 7ویں آسمان تک عبادت کے لیے پہنچ گیا. شیطانوں کو اوپر جانے کی اجازت تھی, لیکن اس کے بعد پھر یہ اجازت روک لی گئی, پہرا روک دیا گیا, پہرا ڈال دیا گیا, تو شیاطین اوپر جا نہیں سکتے تھے. تو یہ شیاطین وہاں سے کچھ جنات, شیاطین جو ہے وہ جنات کا ہی ایک گروہ ہے, تو جنات کو اوپر جانے سے روک دیا گیا. تو جب انہوں نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پر جانا روک دیا گیا. چنانچہ وہ اپنی قوم میں گئے اور اپنی قوم کو تبلیغ کی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے. ایک اور روایت کسی اور وقت میں, یا نہیں کسی اور وقت میں جو روایت ہے وہ اور وقت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ جن اس کے بعد نازل ہوئی. اس میں آپ کو اطلاع کی گئی کہ آپ تلاوت کر رہے تھے اور اس وقت جنات نے سن لیا اور جنات سن کر چلے گئے. انہوں نے اپنے قوم میں جا کے تبلیغ کی اور وہ مسلمان ہو گئے, اور پھر وہ تمہارے پاس آئیں گے. چنانچہ جنات دوبارہ آئے. ایک روایت کی. ایک روایت دوسری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ایک درخت کے نیچے پڑھی تھی. فجر کی نماز سے آپ فارغ ہوئے ہیں, آپ نے جو تلاوت فرمائی تھی سورہ احقاف کی, اس سے آپ فارغ ہوئے نماز کے بعد, تو وہاں پر جو درخت تھا اس درخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ, کہ آپ کی بات سننے کے لیے جنات آئے تھے, تو یہاں سے گزر کے گئے اور اپنی قوم کی طرف گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں گئے. یہ تھوڑے سے آگے کی بات ہے, تو میں بھی عرض کرتا ہوں. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچنے والے تھے, تو مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ ملی کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا, طائف چلے گئے کہ طائف میں جا کے میں مدد حاصل کروں گا. طائف گئے تو مکہ والوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مکہ میں نہیں آنے دیں گے. یہ آپ کو اطلاع مل گئی. تقریباً 1 سے 3 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں رہے تھے, تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مکہ میں نہیں آنے دینا. چنانچہ اس فیصلے پر وہ ڈٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں آنے پر پابندی لگا دی, اور سب نے اس بات پہ معاہدہ کر لیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل نہیں ہوئے بلکہ غار حرا میں چلے گئے اور غار حرا میں جا کے بیٹھ گئے. یہاں سے حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخنس بن شریق, یہ کفار کا ایک سالار تھا, سردار تھا, ان کو پیغام بھیجا کہ آپ مجھے پناہ دے دیں تاکہ میں مکہ میں واپس آ سکوں. تو اخنس بن شریق نے کہا کہ نہیں, میرا تو معاہدہ ہو چکا ہے, لہذا میں پناہ نہیں دے سکتا, لہذا آپ وہیں پر رہیں اور آپ کو اس طرح کے برے کلمات کہے گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل بن عمر یہ جو صلح حدیبیہ میں صلح کرنے کے لیے آئے تھے, وہ یہ بعد میں اخنس بن شریق بھی بعد میں مسلمان ہوئے, اور سہل بن عمر یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے.
تو انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ جی میرا قبیلہ قریش کے قبیلے کے خلاف ہے، لہذا میں آپ کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتا، آپ کو پناہ نہیں دے سکتا، لہذا میں بھی پناہ نہیں دوں گا، اب وہی پر ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ مطعم بن عدی کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ جس نے صلح جو معاہدہ مسلمانوں کے خلاف ہوا تھا، شعب ابی طالب نے مسلمانوں کو محصور کر دیا گیا تھا، تو مطعم بن عدی کا میں نے قصہ پورا سنایا تھا کہ اس نے کس طریقے سے ٹرک کھیلی اور ٹرک کھیل کے پھر صلح جو ان کا معاہدہ تھا، مقاطعے کا معاہدہ تھا، اس پرچے کو کیسے پھڑوایا، اس پرچے کو کیسے ختم کروایا۔ تو مطعم بن عدی اس میت کا نیک دل آدمی تھا، لیکن یہ مسلمان نہ ہو سکا۔ آپ کو بھی اس کا بڑا افسوس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس کا اظہار بھی فرمایا، میں بھی عرض کرتا ہوں۔ تو مطعم بن عدی کو آپ نے پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دیجیے، چنانچہ مطعم بن عدی نے بھیجا کہ آپ کو پناہ دی گئی، آپ رات کے وقت ہوتے ہی میرے گھر تشریف لے آئیے۔ چنانچہ رات ہوتے ہی آپ غار ہرا چھوڑا اور آپ مطعم بن عدی کے گھر پہنچ کے پوری رات آپ نے وہاں پر آرام فرمایا۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کعبۃ اللہ میں مطعم بن عدی کے 6 یا 7 بیٹے تھے، وہ تلواریں بڑھانا کر کے آپ کے دائیں بائیں پہرا دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے حجر اسود کے استلام کیا، طواف کیا، دوگانہ پڑھی، یعنی 2 رکعت واجب الطواف جو ہوتی ہے آج کل اس کو دوگانہ کہتے ہیں، دوگانہ ادا کی۔ اور اس وقت مطعم بن عدی بھی گھوڑے پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور گھوڑا لا کے کھڑا کیا۔ پہلے حرم میں ایسے کوئی جیسے باؤنڈری لائن ہے ایسا نہیں تھا، جو آج کل مطاف ہے یہی مطاف ہوتا تھا، لوگ یہیں پر اپنے گھوڑے لے کر آتے تھے، یہیں پر اپنا سارا گھوڑوں کا چارہ بھی وہیں لے کر آتے تھے، جانوروں کو بھی وہیں قربان کیا کرتے تھے، وہی مطاف میں جانوروں کو قربان کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ میں بالکل ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ حتیم کی جو جگہ ہے یہاں پر 4000 انبیاء مدفون ہیں، 4000 انبیاء یہاں پر دفن ہیں، تو یہ روایتیں بھی ہوا کرتی تھی۔ تو مطعم بن عدی تلوار لے کے وہیں پر کھڑا ہوا اور اس نے اعلان کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، لہذا کوئی شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لیلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ ابو سفیان پیچھے سے آئے اور مطعم بن عدی سے کہنے لگے کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، ہم درود شریف ہم پڑھیں گے؟ جی ہاں میں نے پناہ دی ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہاں ہم تمہاری پناہ کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لہذا تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ چنانچہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں واپس آ گئے اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 3 برس مکہ میں گزارے۔ یہاں تک پہنچ کر ایک معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ملے اور پھر وہ اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کی دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں صحابہ کرام سے فرمایا تم میں کون شخص ہے جو جس کے دل میں ذرہ برابر غرور اور تکبر نہیں ہے، کوئی ایسا شخص ہے تو وہ میرے ساتھ آ جائے۔ سارے صحابہ بیٹھ گئے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، رسول اللہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کرام میں تکبر تھا، بات یہ ہے کہ صحابہ کرام میں ابن مسعود وہ ہیں جن میں عاجزی بدرجہ عدم تھی۔ بدرجہ عدم ایک عربی اصطلاح ہے، اس کو عام طور پہ مدارس والے سمجھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہو۔ اس کا جیسے کہتے ہیں نا یار جھوٹ بولنا تو اس سے ختم ہے، یعنی اس سے بڑھ کے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، یا بیٹنگ تو اس پہ ختم ہے، یا بالنگ تو اس پہ ختم ہے، کہتے ہیں یا ٹرکیاں چلانا تو اس کے لیے ختم ہے، کہتے ہیں تو مطلب بہت مہارت ہے اس میں، ہر درجے مہارت ہے اس شخص کو۔ تو ایسے ہی حضرت ابن مسعود میں جو عاجزی تھی وہ ختم تھی، بے حد عاجزی، بے حد انکساری، بہت زیادہ تواضع۔ کتنی تواضع تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابہ کھڑے ہوئے تھے مسجد میں، اب فرمایا بیٹھ جاؤ، ابن مسعود باہر ہی بیٹھ گئے، مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے، باہر ہی بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا ابن مسعود تم تو اندر آ جاؤ، تو پھر تعلیم کے لیے فرمایا ابن مسعود تم کیوں بیٹھ گئے؟ کہا یا رسول اللہ میرے کانوں نے سنا بیٹھ جاؤ، تو بس ہو نہیں
سکتا آپ فرمائیں کہ یہ کرو اور ابن مسعود وہ نہ کریں، ایسا نہیں ہوتا. تو عاجزی بدرجہ عتم تھی. جیسے بہت سے اللہ والے ہوتے ہیں، بہت سے اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے پاس درد دل بھی ہوتا ہے، اشکباری بھی ہوتی ہے، آؤزاری بھی ہوتی ہے. لیکن آپ حضرات دیکھتے ہیں اگر مفتی سکروی صاحب نے کبھی یہ نہیں فرمایا، کبھی نہیں میرے درد دل کی قدر تو کرو، میرے رونے کی قدر تو کر لو. مفتی سکروی صاحب نے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے کبھی یہ نہیں فرمایا. لیکن حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے سنا ہر دوسرے چوتھے بیان کے اندر میرے آنسوں کی قدر کرو، شیخ کے رونے کی قدر کرو. ان کو اللہ رب العزت نے وہ مقام دیا تھا کہ وہ اپنے اس درد کا اظہار کر دیتے تھے. آپ کو اور مثال دیتا ہوں. جیسے سارے صحابہ جھوٹ بولتے تھے، کوئی ایک صحابی جو جھوٹ بولتا ہو، کوئی ایک صحابی کسی کو، جتنوں کو 30-40 تو آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، 30-40 کے 10-20 کو تو آپ کوئی بھی جھوٹا نہیں ہے. لیکن صدیق ابو بکر صدیق کو ہی کیوں کہتے ہیں؟ صداقت ان کا ختم ہے، صداقت کی انتہائی اونچے مقام پر تھے. ایسے نہیں کہ دوسرے جھوٹ بولتے تھے، سیری کرنے ایسے نہیں دوسرے جھوٹ بولتے تھے. ابو بکر حضرت عمر فاروق، ان کے اندر کیا تھی؟ فاروقیت تھی. سچ اور جھوٹ میں فرق بڑا نمایاں کر لیتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ دوسرے صحابہ دھوکہ کھا لیا کرتے تھے، نہیں، بلکہ ان میں امتیازی شان تھی اس چیز کی. اور دوسرے صحابہ کیا کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا، کمائی کریں گے 20 کھجوریں، 20 درہم ملے، 20 درہم لا کے صدقہ کر دیے. ایسا کوئی بڑے دل والا کوئی ہوگا؟ لیکن سارے صحابہ ہی سخی تھے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی صحابت وہ بدرجہ عتم تھی، اور سارے صحابہ فقیہ تھے، سمجھدار تھے، لیکن فیصلہ کرنے کی طاقت حضرت علی پر ختم تھی. تو ایسے ہی عاجزی اور انکساری سارے صحابہ میں تھی. لیکن اب ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں وہ عاجزی اور انکساری کا مقام تھا جو کسی کو حاصل نہیں تھا. ایسے صحابہ کی بہت سی خصوصیات ہیں، بے شمار خصوصیات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جنت ان کا مطالبہ کرتی ہے. 3 لوگ ایسے ہیں کہ جنت روزانہ نہیں، روزانہ کے الفاظ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جنت اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتی ہے. اس میں کون ہے؟ علی 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 ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے. اور پھر ابو ذر غفاری ان میں سے ہیں، سلمان فارسی ان میں سے ہیں. اللہ، 3 ایسے لوگ ہیں جن کا جنت اللہ سے سوال کرتی ہے کہ اللہ یہ ہمیں دے دے، ہم کو دے دے. کیا دوسرے صحابہ جنتی نہیں ہے؟ دوسرے صحابہ بھی جنتی، لیکن ان کا جنتی ہونا بدرجہ عتم ہے. بدرجہ عتم ہونا امید سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو اٹھے ہیں اور آپ اور عاجزی اور انکساری کا ایک گنا دعویٰ فرمایا ہے، تو یہ اس وجہ سے تھا. یہ بنیادی بات میں نے تصویر سمجھا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں ایک جگہ پر، آپ اس کو کہتے ہیں لیلۃ التعریف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، یا پھر ایک جنات میں سے ایک جن آیا اور اس جن نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم 3000 جنات مقام جحون پر جمع ہیں. مقام جحون پر ہم 3000 جنات جمع ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا کلام سننا چاہتے ہیں، لہذا آپ تشریف لے آئیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، ابن مسعود ساتھ ہوئے، پس منظر بتا چکا، اور آپ مقام جحون پر پہنچے. یہ طائف کی طرف راستے میں جانے والی ایک جگہ ہے، مکہ کے کچھ قریب ہے. آج اس جگہ کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، نشان بنائے ہوئے ہیں. مجھے اس کی تصویر نہیں مل سکی، ابھی تک میں تلاش کر رہا ہوں. تو اس کو مقام جحون کہتے ہیں، جحون، لیکن پڑھنے میں جحون کہا جاتا ہے. میں نے چند علماء سے جحون سنا، اصل ہے جیم ہا واو جحون، لیکن ہے جہون، پڑھنے میں جہون ہوتا ہے. کیا وجہ ہے مجھے اس کی خبر نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور آپ نے اپنے قدم مبارک سے ایک دائرہ بنایا، دائیں سے بنایا، بائیں سے بنایا، دائرہ بنایا. اور میں ابن مسعود تو اس دائرے میں بیٹھ جا، تو اس دائرے میں رکو. اگر تم اس دائرے سے نکلے تو قیامت تک مجھے نہ دیکھ سکو گے یا میں تمہیں نہیں دیکھ سکوں گا.
ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ التعریف. یہ بڑی عجیب رات ہے، اس میں فقہاء نے بڑے مسائل نکالے ہیں. ابن مسعود سے صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنجے کے لیے ڈھیلے مانگے تھے، آپ نے ڈھیلے دیے تھے، تو وہ ڈھیلوں کی بحث چلتی ہے. امام شافعی فرماتے کہ اتنے ڈھیلے ہونے چاہیے، امام ابو حنیفہ فرماتے ابن مسعود نے 2 ڈھیلے دیے تھے لہٰذا 2 ڈھیلوں سے بھی استنجا ہو جاتا ہے. امام شافعی کہتے ہیں نہیں 3 سے استنجا ہوگا، وہاں پر 2 ہی میسر تھے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی لیے. ابن مسعود نے تیسرا دیا تھا، گوبر پکڑایا تھا، آپ نے اس کو پھینک دیا، فرمایا ہاذ یہ قوس، یہ تو گوبر ہے، ہم اس سے استنجا نہیں کرتے. تو ابن مسعود نے 3 ہی دیے تھے لہٰذا 3 ہی واجب ہیں. تو امام ابو نے کہتا نہیں کیے تو 2 سے تھا، استنجا تو 2 سے ہی کیا تھا لہٰذا 2 ہی. تمہارا یہ بڑی لمبی ابحاث ہیں. تو ابن مسعود تو یہ بڑی عظیم رات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرہ لگایا. ابن مسعود اس سے مختلف روایتیں کرتے، 3 طرح کی روایتیں ہیں. اس میں سے ایک کو صحیح طریقے سے تحقیق کر سکا، دیکھ سکا، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کو وہاں پر بٹھایا، وہاں پر چھوڑا بٹھایا کی بات نہیں ہے، بٹھایا کے الفاظ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح واپس تشریف لائے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے. تو آپ نے پوچھا تم بیٹھے کیوں نہیں؟ کہ یا رسول اللہ مجھے ڈر تھا کہ میں بیٹھ کے اس دائرے سے نکل نہ جاؤں لہٰذا میں کھڑا رہا، مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا. آپ نے فرمایا اگر تم نکل جاتا، اگر تم دائرے سے نکل جاتا تو قیامت کے روز تک مجھے نہ دیکھ سکتا اور میں تجھے نہ دیکھ سکتا. تو یہ اور پھر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بیٹھ کے کیسے نکل جاتے، تو محدثین نے اس کا جواب نہیں دیا. شاید ابن مسعود کو کوئی ڈر ہو یا شاید کوئی نیند کا غلبہ ہو رہا ہو کہ بیٹھ جاؤں گا تو کروٹ بدل کے سائڈ میں نہ نکل جاؤں وغیرہ، شاید کوئی ایسا مسئلہ ہو رہا ہو. ابن مسعود فرماتے ہیں تو میں نے دیکھا بہت ہی کالے سوڈان کے علاقے جیسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئے اور آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے. ٹوٹ پڑنا یہ مقابلے کے لیے ٹوٹ پڑنا ایسے دیوانوں کی طرح ٹوٹ پڑے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیگ تھا یا کوئی چیز تھی جس سے آپ اشارہ فرما کے ان کو بٹھاتے رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا یا ان سے باتیں فرمائی. پوری رات یہ قصہ ہوا. ابن مسعود فرماتے میں دیکھتا رہا لیکن اتنا رش ہو گیا کہ میرا دل چاہا کہ میں جا کے میں جاؤں اور اس رش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالوں کہ ایسا نہ ہو کہ اس سے آپ کو کوئی تکلیف ہو جائے. تو آپ نے بتایا تم نے اچھا کیا باہر سے نکلا ورنہ تجھے ان میں سے کوئی اچک کر لے جاتا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم فرمائی اور تعلیم کے اندر مختلف چیزیں ہیں. آپ سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے خود فرمایا کہ ابن مسعود یہ لوگ آئے تھے اور کہنے لگے کہ ہم نے آپ کا پیغام سنا، قرآن سنا اور ہم ابھی جا کے اپنی قوم کو ساتھیوں کو بتائیں گے. تو آپ تو لیکن ہمارا راستہ دور ہے، آپ ہمارے لیے کھانا پینا متعین فرما دیں، کھانا پینا متعین فرما دیجیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ہڈی تمہاری خوراک ہے. آگے کی روایت میں بھی بتا رہا ہوں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہڈی کیسے جنات کی خوراک ہے؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت ہڈی کو جنات کے لیے پرگوشت کر دیتے ہیں، یعنی کہ جیسے تم نے گوشت کھا کے استعمال کیا ایسے ان کے لیے بھی اس میں گوشت خود بخود آ جاتا ہے. اور یہ جو گوبر ہے، جانوروں کا گوبر ہے، یہ ان کے جانوروں کا چارہ بن جاتا ہے. جنات کے جانوروں کا یہ گوبر چارہ بن جاتا ہے. بعض محدثین نے کہا چارہ مطلب اس میں یہ گوبر دانوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہمیں یہ گوبر نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ جنات کے لیے دانے ہوتے ہیں. جنات کو اور نظر آتا ہے اور ہم کو اور نظر آتا ہے، لہذا یہ ان کے لیے چارہ بن جاتا ہے. اور ہڈی کے اوپر جو گوشت پہلے لگا ہوا تھا جو انسان نے کھا لیا تھا وہ گوشت ان کے لیے وہ ہڈی دوبارہ پر گوشت ہو جاتی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہڈی سے استنجا نہ کرو، گوبر سے استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ جنات کی اور گوبر جنات کے جانوروں کی خوراک ہے. استنجا کرنے سے اس کے اوپر دوبارہ گوشت ان کے لیے پیدا نہیں ہوتا، لہذا ہڈی سے استنجا نہیں کرنا چاہیے. اس زمانے کے اندر لوگ ہڈی کو استعمال کرتے تھے استنجے کے لیے، لمبائی کی وجہ سے کہ زیادہ ہاتھ ہلانا نہ پڑے، اس لیے آپ لوگ استعمال کیا کرتے تھے. اس زمانے میں کوئی اتنی ہم نے
ہماری دورہ حدیث کے اندر تحاوی شریف، اس کے اندر روایات، اس کے اندر مختلف نوعیت کی روایات ہوتی ہیں، اس کے اندر صحابہ کرام کا عمل پڑا، وہ بھی آپ کو بتا دوں سیرت سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ صحابہ سے پوچھا کہ آپ استنجا کیسے کرتے تھے؟ ہم صرف ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا آپ ڈھیلے سے استنجا کیسے کرتے تھے؟ آپ کو اطمینان ہو جاتا تھا؟ سمانے لگے کہ ہماری خوراک ایسی تھی کہ ہم پاخانہ نہیں کرتے تھے، ہم لوگ تو مینگنیاں کیا کرتے تھے، اور یہ تو آج کل کی خوراکیں ہیں جس کی وجہ سے پتلا پخانا آتا ہے۔ مجھے کہنا پڑ رہا ہے نظافت کے خلاف ہے لیکن مجبوری ہے مسئلہ بتانا۔ سنا ہے کہ ہمیں مینگنی آیا کرتی تھی باقاعدہ اس طرح، تو آج کل ہماری جو خوراک ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ اس رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو تبلیغ کی اور پھر جنات اپنے علاقوں میں واپس گئے۔ چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے بھی نبی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی ہیں۔ جو ہمارا اگلا درس ہوگا انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہمارا درس ہوگا انشاءاللہ سیرت کے درس میں ہی کروں گا، اس میں اسرا اور معراج کا واقعہ تفصیل سے عرض کروں گا۔ اس کے اندر ثابت ہو جائے گی کہ ہمارے نبی انبیاء کے بھی نبی ہیں۔ آپ حضرات کو واقعہ تو معلوم ہے لیکن تفصیل سے عرض کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہونا یہاں پر ثابت ہونا پایا گیا کہ آپ تو جنات کے بھی نبی ہیں، جنات بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں۔ جنات کے اندر کچھ شرارتی جنات ہوتے ہیں، ان کی خوراک کے حوالے سے ایک حدیث میں انشاءاللہ آپ کو بالکل آخر میں سناؤں گا جو سیرت سے تھوڑی سی الگ ہے لیکن اس موضوع سے ملتی ہوئی ہے، تو میں انشاءاللہ سناؤں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ میں آ گئے اور کفار نے ویسی عزیزیں دینا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی زمانے کے اندر نبوت کے 10ویں برس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 50 برس ہے، اس وقت میں ایک سردار ہے جس کا نام طفیل بن عمر دوسی، یہ دوس قبیلے کا رہنے والا تھا یا دوس قبیلے کا رہنے والا تھا، دوس یا دوس کہوں دونوں ایک ہی بات سمجھے گا۔ تو قبیلہ دوس کا رہنے والا طفیل بن عمر الدوسی یہ آیا اور یہ بہت زبردست شاعر تھا، بہت زبردست شاعر، اس کے اشعار کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور بڑا سمجھدار، بڑا فہیم، بڑا دانا، اور اپنے پورے قبیلہ دوست کا سردار تھا۔ یہ ایسا سردار تھا جس کی سارے لوگ بات مانا کرتے تھے۔ چنانچہ طفیل بن عمر جب آئے تو لوگوں نے بڑی اوبھگت کی اور کہا کہ یہاں پر ایک بندہ آیا ہوا ہے جو کہ ایسا جادو کرتا ہے کہ جو سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، لہذا خبردار جو اس کی بات سنی، اس کی بات نہیں سنوں گا۔ اتنا مجھے لوگوں نے کہا کہ میں نے کانوں میں کپڑے ٹھنس لیے کہ کہیں غلطی سے میرے کان میں بات پڑ گئی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ تب وہ ایسا گمراہ کرتا ہے کہ بھائی کے خلاف ہو جاتا ہے، اولاد ماں باپ کے خلاف ہو جاتی ہے، ماں باپ اولاد کے خلاف ہو جاتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، آدمی اپنے خاندان قبیلوں سے کٹ جاتا ہے، کچھ لوگ وطن چھوڑ کے بھی چلے گئے ہیں اس کے جادو میں آ کے، لہذا خبردار اس کی ایک بات بھی نہیں سنو۔ ٹھیک ہے، کانوں میں کپڑے ٹھوس لیے۔ تو ایک مرتبہ حرم میں آئے، اور حرم میں آئے تو اس نے کہا یہ ہے خاص طور پر سچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے حرم میں، تو آپ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ کے قریب جگہ ملے اور آپ تلاوت فرما رہے تھے تو کانوں میں آواز تھوڑی تھوڑی بڑی اونچی لگی، اونچی آواز لگی تو کہنے لگے کہ میں تو خود بہت بڑا شاعر ہوں، میں کسی شاعر سے کیوں مار کھاؤں گا؟ شاعر تو کسی شاعر کی بات تو نہیں مانتے، شاعر تو ہمیشہ شاعروں کو کہتے ہیں تم تو 2 نمبر ہو، 1 نمبر تو میں غزل کہتا ہوں، شاعر تو کبھی شاعروں سے نیچے نہیں آتے، لہٰذا میں خود شاعر ہوں، میں کسی کی بات سے کیوں مرغوب ہوں گا، اور میں کوئی بچہ تو نہیں جو مجھے پاگل بنا دے، لہٰذا کانوں سے کپڑا نکالا اور آپ کے قریب آ کے سننا شروع ہو گیا، بات اچھی لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے نکلے، آپ کے پیچھے چل گئے، گھر پہنچے، آپ کے پیچھے پہنچ گئے۔ میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس مکمل ہوئی، تب تک آنکھوں سے آنسو، حیران پریشان. ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی نا، قل هو اللہ احد، احد کیا ہے؟ پھر قل هو اللہ. لیکن عرب میں ایک شاعر کو اتنا نوازا کہ اس کی ساری زندگی کھاتے کھاتے گزر گئی، صرف ایک مصرع کہا، صرف ایک مصرع کہا، زلزلت الارض زلزالا. جب اس نے ایک مصرع کہا تو ہو کیا بلاغت ہے اس کے کلام میں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. زلزلت الارض زلزالا کے اندر انہوں نے مجہول الفاظ استعمال کیے، مجہول الفاظ استعمال کیے. تو مجہول الفاظ استعمال کر کے معلوم مطلب لینا یہ بڑا زبردست ایک معنی دیتا ہے. عرب تو ادیب لوگ تھے، شاعر لوگ تھے، وہ ادب کی قدر کیا کرتے تھے. چنانچہ انہوں نے کعبۃ اللہ میں 7 معلقات، 7 غزلیں لٹکائی ہوئی تھی. حفاظت کی من ذکر حبیبی کو بسقط اللواء فبین الدخول بحولی، یہ غزل ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے قصیدہ. اور 7 قصیدے انہوں نے 7 معلقات کے نام سے ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. یہ کتاب 7 معلقات کے نام سے کتاب ملتی ہے، اس کے اردو ترجمے بھی ملتے ہیں، وہ بھی اس کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے. جب سر درد ہو تو میرے پاس آ جانا، ٹھیک ہے، کسی اور کے پاس چلے جانا جو آپ کو سمجھا دے. بہت مزے کے قصیدے ہیں، ایسے الو بنایا ہوا ہے. یہ امراء القیس کا، امراء القیس جب کسی کی بچی کا رشتہ نہیں ہوتا تھا، جب کسی کی بچی کا رشتہ نہیں ہوتا تھا تو یہ کیا کرتا تھا، امراء القیس کو بلاتے تھے اور کہتا تھا اپنی بچی کو میرے سامنے سے گزارو. بچی کو سامنے سے گزارتے، اس کی شان میں قصیدہ لکھا تھا کہ بنت فلاں کے نام کا قصیدہ ہے. امراء القیس نے قصیدہ لکھا ہے. امراء القیس کا قصیدہ آنے کے بعد ایک دن کے اندر 100 سے 1000 رشتے آ چکے ہوتے تھے اس بچے کے، جس کی معذوری کی وجہ سے، جس کے کسی نقص کی وجہ سے، جس کے کسی حسن میں کمی کی وجہ سے رشتے نہیں آتے تھے. امراء القیس کا قصیدہ سن کے لوگ اپنا ذہن تبدیل کر لیتے تھے. لوگ ایسے، کسی بادشاہ کانا تھا اور وہ لنگڑا تھا، اس نے کہا کہ میری دیکھو تصویر بنانا جائز نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے بتاؤ. اس نے کہا میری کوئی تصویر بنائے اور میرے یہ دونوں عیب چھپ جانے چاہیے، کہ میری ٹانگ کٹی ہوئی ہے پتہ نہ چلے، میری آنکھ کانی ہے یہ بھی پتہ نہ چلے. تو ایک ادیب نے کہا میں بناؤں گا. ابھی کیسے بنائے گا؟ اس نے بادشاہ کی تصویر ایسے بنائی کہ ایک کان نیچے، ایک کان اوپر، ٹھیک ہے، اور شکار کے لیے نشانہ لیا ہوا اس نے. تو اب اس کی جو آنکھ، وہ جو کانی آنکھ ہے، وہ کانی آنکھ بند ہے اور یہ آنکھ کھلی ہوئی ہے اور نشانہ لے رہا ہے. تو اس کا وہ عیب بھی چھپ گیا اور تصویر بھی بن گئی. تو یہ جو شعراء قسم کے لوگ ہیں نا، یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. وہ عیب کسی کے چھپانا چاہیں چھپا دیتے ہیں، عیب کسی کے کھولنا چاہے تو ایسے کھولتے ہیں کہ اس کو. ہماری کلاس میں ایک شاعر ہے، تو اس نے صحیح سے ہاتھ ملا، اس نے اتنے اشعار کے مجھے تو یاد ہی نہیں، اسے جاتے وقت کچھ اشعار کیا. کون کہتے ہیں حضرت علی نیک وقت ہے، ہمارے سنجی کے نام تھا حضرت علی، وہ جملوں پہ اشعار بنا رہا تھا. کون کہتے ہیں حضرت علی نیک وقت ہے، حوروں کا طلبگار ہے، شہوت پرست ہے. اس کی نیکی کو بھی شہوت میں تبدیل کر دیا. بہرحال تو میرا چونکہ شاعر و شاعری سے تعلق نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو اتنے شعر سناتا کہ آپ ابھی ہو جاتے. لیکن اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جب کسی شاعروں سے واسطہ پڑا تو انہوں نے شروع کیے تو بات کیا بھائی، ایک دو ٹرین میں ایک آدمی بیٹھا، کہتا ہے آپ کون ہے؟ کہ جی آپ کون ہیں؟ جی میں تو شاعر ہوں. اور آپ کون ہے؟ کہتا میں بہرا ہوں. تو امراء القیس جو وہ زمانہ شعراء کا تھا، ادبیات کا تھا، تو وہ اتنا ادب کا لحاظ کرتے تھے کہ ان معلقات کو انہوں نے کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکا دیا تھا کہ یہ معلقات لٹکے رہیں گے. اور پھر جس نے یہ زلزلت الارض زلزالا مصرع کہا، اس کو اتنا پیسہ دیا، اتنا مال و دولت دیا، لیکن قرآن نے اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے بھی زیادہ خوبصورت جملہ بولا. آپ سب جانتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا لگا دیا. اذا نے ماضی کو مستقبل میں تبدیل کر دیا.
اور پھر آگے ہاتھ ضمیر لگا دی، اس نے اس کے ساتھ جوڑ دیا، اور اس میں ایسی بلاغت بڑھتی ہے. تو یہ قرآن مجید ہمیں قل هو اللہ احد میں کوئی وہ سمجھ میں نہیں آتا، اللہ الصمد میں کوئی سمجھ میں نہیں آتا، لم یلد ولم یولد میں کوئی سمجھ میں نہیں آتا. تو اس لیے میں نے آپ کو اتنی ساری باتیں سنائی تاکہ آپ کو محسوس ہو سکے کہ اس میں بلاغت کس درجے کی ہے کہ قبیلے کا سردار، اپنے علاقے کا سب سے بڑا شاعر، اپنے علاقے کا سب سے بڑا سردار، اس میں نہیں یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں میں کانوں میں کپڑے ڈال کے پھونک رہا ہوں کہ آپ کی آواز میرے کانوں میں نہ آ سکے، اور آج آئی ہے تو دل میں گھر کر گئی. مجھے کلمہ پڑھائیے اور مجھے دین سکھائیے، مجھے میری قوم میں بھیجیے، اپنی قوم کو دین کی طرف لانا چاہتا ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. صبح طفیل بن عمرو دوسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کر اپنے قبیلے کی طرف جانے لگے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے قبیلے والے میری بات ہی نہیں مانیں گے، یعنی تو لادین ہو کے آگے، تو مجھے کوئی نشانی دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ اس کو کوئی نشانی عطا فرمائیے. چنانچہ ان کے ماتھے پر یہاں پر ایک روشنی جلنا شروع ہوگی، اس ماتھے پر ایک روشنی جلنا شروع ہوگی. رات کے اندھیرے میں ایسی چمکی جیسے چاند چمک رہا تھا، ایسی روشنی کہ ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی. تو کہنے لگے راستے میں تھے تو سردار سے کہنے لگے کہ لوگ تو اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک بندے کو بیمار بنا دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میری یہاں پہ جو روشنی چمک رہی ہے کہتے ہو نہیں تجھے بیماری ہوگی ہے، تو مسئلہ ہو گیا ہے، تجھے بیماری ہوگی، تجھے سے یہاں سے نشان نکل رہا ہے، اے اللہ اس نور کو منتقل فرما دیجیے. چنانچہ اللہ نے اسی دعا کے تحت اس کے نور کو کوڑے میں منتقل کر دیا. جو اس کے ہاتھ میں کوڑا ہوا کرتا تھا، ہینٹر کی جگہ کوڑا ہوا کرتا تھا، اس میں روشنی پھیلنا شروع ہو گئی. اور پھر جب اس نے اپنے قوم کو دعوت دی دین کی تو چند ایک لوگوں نے اس کوڑے کی روشنی کو دیکھ کر اندھیرے کے اندر دیکھ کر اس کی بات کو قبول کیا، لیکن باقی کسی نے قبول نہیں کیا. سردار سے غصہ آیا، میری بات نہیں مان رہے یا واپس آئی، یا اللہ کوئی بھی میری بات نہیں، بد دعا کرے سارے نیستو نابود ہو جائیں، سارے تباہ و برباد ہو جائیں. آپ نے ہاتھ اٹھا دیا اے اللہ قوم دوست کو اللہ مہدی دوسن، اے اللہ قوم دوست کو ہدایت دے دیجیے، اے اللہ ان کو ہدایت وہ اتبعہم، اور اس کے ساتھ یہ لوگ آئیں میرے پاس کلمہ پڑھیں. چنانچہ ان کو بتایا کہ تبلیغ ایسی نہیں ہوتی غصے کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. چنانچہ طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ واپس تشریف لے کر گئے، اپنے قوم کو سمجھاتے ہیں. 7 ہجری کے اندر 30 خاندان آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے. فتح مکہ ہوا تو آپ نے طفیل بن عمرو دوبارہ آئے، یا رسول اللہ ہمارا یہ بت ہے ذوالکفین، یہ بت ہے، آپ اجازت دیجیے میں اس کو جلا دوں. آپ نے اجازت دی تو اس بت کو جلایا. جب اس بت کو جلایا تو سارے قبیلے والوں نے دیکھا یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکا، تمہارا خدا کیا بنے گا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا. لہذا باقی سارا قبیلہ بھی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا. تو یہ طفیل بن عمرو کا قصہ ہوا. اس کے بعد لیلۃ الاسریٰ کا قصہ ہے، وہ میں چلائے گا. جنات کے حوالے سے میں نے 2 بات بتانی تھی، ایک بات مجھے بھول گئی. جو جنات 7 جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر گئے تھے، وہ نصیبین ایک جگہ ہے جو کہ شام کا ایک شہر ہے. نصیبین بازے کہتے ہیں کہ نہیں یمن کا ایک شہر ہے، لیکن اکثر کی رائے شام کا ایک شہر نصیبین. جنات وہاں کے تھے. میں نے اس کی تفصیل آپ کو نہیں بتائی، اس لیے نہیں بتائی کہ رات کا وقت ہے، سب لوگ ڈریں گے یار جنات کا کہاں اس نے ذکر کر دیا. تو لہٰذا میں نے اس لیے جنات کے حوالے سے مزید تفصیل یہاں پر ذکر نہیں کی. ہاں ایک حدیث بہت زبردست نظر سے گزری تھی، وہ میں سنا کے آج کا درس ختم کروں گا. جنات کی خوراک کا ذکر آیا تھا، تو وہیں پر حدیثوں میں سیرت کے اندر ضمن شیطان کی خوراک کا بھی ذکر آیا ہے. تو شیطان کے معاملات کا ذکر بہقی کی ایک روایت ہے، شعب الایمان کے اندر ذکر ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ لما احبط ابلیس، جب ابلیس کو نکال دیا گیا تو قال، تو کہا کہ قد لعنت ہو، اللہ نے اس کے اوپر لعنت کی ہے. اب ابلیس کا علم کیا ہوگا؟ یعنی ابلیس کا علم جو ہے وہ جادوگری ہوگا. جادوگری سیکھنا یہ ابلیس کے علوم کو سیکھنا ہے، ابلیس کے علوم کو سیکھنا ہے. تفصیلات ہیں وہ یہاں ذکر نہیں کرنا.
یا پھر اس کی قرت کیا ہوگی، وہ باتیں جو کرے گا وہ کیا ہوں گے، تو کہا وہ سحر والے اشعار ہوں گے، منتر ہوں گے. اور پھر فما کتابوں تو وہ اس کی لکھائی کیا ہوگی، تو اس کی لکھائی وشم ہوگی. وشم بتاؤں کیا ہوگی، اس کی لکھائی وشم کہتے ہیں جسم بدوانا، ٹیٹوز بنوانا. جو آج کل ٹیٹوز بنوا رہے ہوتے ہیں، اور جو باہر ممالک کے اندر بہت سے لوگ جسم پر لکھوا رہے ہوتے ہیں، پھول بنوا رہے ہوتے ہیں. یہ ٹیٹوز بنوانے کی شیطان کی لکھائی ہے. اور ہمارے کچھ کنوارے لڑکے بازو پہ دل بنا دیتے ہیں، اور اس کے اندر کبھی ٹی ڈال دیا، کبھی اے ڈال دیا، جس سے فلاں لوڑیا کا نام بنتا ہے وہ ڈال دیا. تو یہ جسم پہ کھدوانا، اور کبھی جسم پہ بے وفا صنم بے وفا لکھوا لیا. اور تو یہ جسم پہ گردوانا، جسم پہ اس طریقے سے نام لکھوانا، جسم پہ اس طریقے سے کوئی ڈیزائن بنا، یہ شیطان کی لکھائی ہے. پھر تمہارا شیطان کا کھانا کیا ہوگا؟ شیطان کا کھانا ہر مردار، نمبر 1 ہر وہ جانور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی پر ذبح کیا گیا ہو. اس روایت میں نہیں، ایک اور روایت میں ہے ہر وہ کھانا جس پر کسی کا نام نہ پڑا جائے وہ کھانا شیطان کے منہ میں جاتا ہے. جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑی، یعنی اللہ کا نام نہیں پڑا، وہ کھانا شیطان کے منہ میں جاتا ہے. روایت مشہور ہے، آپ حضرت نے سنی ہے، میں یاد دہانی کے لیے سنا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کھانا کھا رہے تھے، تو اچانک انہوں نے پڑھا بسم اللہ اولہ وآخرہ، تو آپ زور سے ہنسے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، اس نے پڑھا بسم اللہ اولہ وآخرہ، تو شیطان کو الٹی آ گئی، اس کا سارا کھانا ضائع ہو گیا. بسم اللہ کے ساتھ اس کو کوئی کھانا ہضم نہیں ہوتا. پھر کہا کہ شیطان کا پینا کیا ہوگا؟ کہ ہر نشے کی چیز، ہر وہ چیز جو نشہ دے شیطان کا وہ پینا ہوگا. یعنی کہ وہ کہاں رہے گا، اور تاکہ وہ بازاروں میں رہے گا. اور اس کی آوازیں کیا ہوں گی؟ اس کی آواز موسیقی کی آواز ہوگی. اس کا جال کیا ہوگا؟ اس کا المفائد النساء، اس کا جال خواتین ہوگی کہ خواتین اس کا شیطان کا النساء و حوائل شیطان خواتین شیطان کا جال ہیں. اگر یہ چاہیں تو گھر کو تباہ کر سکتی ہیں، اگر یہ چاہیں تو گھر کو آباد کر سکتی ہیں، اگر یہ چاہیں تو دین کے لیے جال بن سکتی ہیں، اگر یہ چاہیں تو یہ شیطان کے لیے جال بن سکتی ہیں. جن کی چاہت سے وہ موقوف ہوتا ہے. یہ ایک حدیث کی جو جنات سے متعلق ملتی جلتی شیطان کے متعلق خاص طور پر اس موقع پر کرنا ضروری سمجھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا یہ 28 نمبر درس آج مکمل ہوا. میں نے کچھ باتیں اختصار کے ساتھ بتائی ہیں، موقع ہوا تو آئندہ اگلا درس کچھ طویل ہوگا، لہذا آپ دن میں آرام کر کے آئیں، یا باقی وہ لوگ جو کہ گھومنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی دن میں آرام کر کے آئیں. تو اگلا درس کچھ طویل ہوگا، اس میں بہت ضروری باتیں ہوں گی. ہو سکتا ہے ہم 2 حصوں میں کر لیں یا جیسا بھی ہو، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک ہی حصے میں ہو جائے کہ رجب کا مہینہ بھی ہے، اس میں خاص طور پر اسرا کا ذکر ہو جائے، معراج کا ذکر ہو جائے، اور اس کے علاوہ ایک ہمارا موضوع ترتیب سے چل رہا ہے وہ بھی ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو بیٹھنے کو قبول فرمائے، اپنے حبیب کے ذکر خیر کو قبول فرمائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، میری ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے، میری ہم سب کی تکالیف کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو حل کرنے کا ذریعہ بنا دے. ہم میں سے جو بیمار ہیں سب کی بیماری کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. ہم میں سے جو ہمارے گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں بیمار ہیں، اے اللہ اپنے حبیب کے ذکر خیر کی برکت سے اے اللہ ان کو شفا کلی عطا فرمائیے، شفا کامل عاجلہ مستمر عطا فرمائیے. ہمارے بھائی جو شام میں پریشان ہیں، افغانستان عراق میں پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، سب کی مشکلات کو دور فرمائیے. ان میں سے جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اللہ شفا کلی شفا کامل عاجلہ مستمر عطا فرمائیے. ہمارے محمد بھائی کے بیٹے عبداللہ کی طبیعت ناساز رہی، اے اللہ صحت کلی عطا فرمائیے، صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرمائیے. ہمارے خالد بھائی جنہوں نے دعاؤں کا کہا، اپنے پھنسے ہوئے کاموں کو نکلوانے کی دعاؤں کا کہا ہے، اے اللہ اپنے اس حبیب کے ذکر خیر کی برکت سے اے اللہ ان کے تمام مقاصد حسنہ کو قبول فرمائیے، تمام مشکلات کو آسان فرمائیے.
اے اللہ اس محلے پر، اے اللہ اس علاقے پر اپنے حبیب کے ذکر خیر کی برکت عام اور کام فرمائی، مجھ کو بھی محبوبی سے بچائیے۔ یہاں بیٹھے ہوئے حاضر لوگ یا سامعین جو کسی بھی طریقے سے سن رہے ہیں، اے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه